بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم۔ آج پھر سے میری دل چاہ رہی تھی کہ دعائے جوشن کبیر جو آپ نے پڑھی اور سنی تو ضرور ہوگی، لیکن میرا پھر سے دل چاہ رہا تھا کہ اس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو آئیے اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ بنام خدائے مہربان و رحیم۔ خدایا میرے کتنے ہی دشمن ہیں جنہوں نے عداوت کی تلوار کو کھینچ لیا ہے اور چھری کی دھار کو تیز کر لیا ہے، تبر کی نوک تیز نکال لی ہے اور زہر قتل تیار کر لیا ہے۔ اپنے تیروں کا رخ میری طرف سیدھا کر دیا ہے اور ان کے نگہبانی کی آنکھ سوتی نہیں ہے، اور ان کا منشا دلی یہ ہے کہ مجھے ہر برائی میں مبتلا کر دیں اور ہر تلخ گھونٹ پلا دیں۔ لیکن جب تم نے دیکھا کہ میں سختیوں کو برداشت کرنے میں کمزور ہوں اور ارادہ جنگ رکھنے والوں کے انتقام سے عاجز ہوں اور دشمنوں کے نرغہ میں اکیلا ہوں اور ان کے بارے میں وہ تیاری نہیں کر سکتا جو انہوں نے میرے بارے میں کر لی ہے، تو تو نے اپنی طاقت سے میری تائید کی اور اپنی امداد سے میری کمر کو مضبوط کر دیا، دشمنوں کی دھار کو کند کر دیا اور ان کے ساز و سامان کے باوجود انہیں رسوا کر دیا۔ میرے پاؤں کو ان سے بلند کر دیا اور جن مکاریوں کا رخ انہوں نے میری طرف کر دیا تھا انہیں ان کی طرف پلٹا دیا کہ وہ اپنی پیاس بجھا سکیں اور اپنے غیظ و غضب کی گرمی کو سرد بنا سکے۔ غصے سے اپنی انگلیوں کو کاٹتے رہے اور اس عالم میں منہ پھیر کر چل دیے کہ ان کے لشکر مدہوش رہ گئے۔ لہٰذا تیرا شکر ہے پروردگار جو تو ایسا قادر ہے کہ مغلوب نہیں ہوتا اور ایسا حلیم ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ محمد اور اس کے آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور احسانات کے یاد کرنے والوں میں قرار دے دے۔ خدایا کتنے ہی باغ ہیں جنہوں نے مکاری سے مجھ پر ظلم کیا اور اپنے شکار کے جال پھیلا دیے اور مسلسل میرے حالات کی نگرانی کرتے رہے اور میری طرف رخ کر کے اس طرح سمٹ کر بیٹھ گئے جیسے درندہ اپنے شکار کے لیے بیٹھتا ہے اور موقع کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی وہ خوشامدی مسرت کا اظہار کر رہے تھے اور کشادہ پیشانی کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن جب تو نے دیکھا یہ انداز سے مکاری کر رہے ہیں اور اپنے شریک مذہب کے لیے بھی برے جذبات چھپائے ہوئے ہیں اور ظلم کے لیے طاقت جمع کر رہے ہیں، انہیں سر کے بل جھکا دیا اور ان کی بنیادوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، ان کو ان کی غمین نگاہ میں پچھاڑ دیا اور ان کو کھودے ہوئے گڑھے میں گرا دیا جہاں رخساروں پر پیروں کی خاک جم گئی، اور انہیں ایسی بیماری اور فقیری میں مبتلا کر دیا کہ ان کو انہی کے پتھر کا نشانہ بنا دیا اور انہی کی رسی کا پھندا انہی کے گلے میں ڈال دیا، انہی کے تیروں سے مارا اور ناک کے بل گرا دیا، ان کے مکر کو انہی کی گردن میں ڈال دیا اور انہی کی ندامت نے گرفتار اور حسرت میں مبتلا کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی نخوت کے باوجود کمزور ہو گئے اور پھیل جانے کے بعد بھی سکڑ گئے، ذلت کے ساتھ اسی رسی میں گرفتار ہو گئے جس میں مجھے گرفتار دیکھنا چاہتے تھے۔ اگر تیری رحمت نہ ہوتی تو میں قریب تھا کہ میں بھی انہی مسائب میں مبتلا ہو جاتا۔ اب تیرا شکر ہے پروردگار عالم کہ تو ایسا صاحب قدرت ہے جو مغلوب نہیں ہوتا اور ایسا بردبار ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ خدایا محمد اور اس کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے اپنی نعمت کے شکر گزاروں اور اپنے احسانات کو یاد کرنے والوں میں قرار دے دے۔ کتنے ہی دشمن ہیں جو اپنے ہی غیظ و غضب میں اپنی زبان کی تیزی سے مجھے تکلیف پہنچائی اور اپنے گزشتہ چشم سے میری طرف غلط اشارے کیے، مجھے تیروں کا نشانہ بنایا، میرے گلے میں اپنی برائیوں کا ہار ڈال دیا۔ ایسے وقت میں پروردگار عالم میں نے تجھے پناہ کے لیے پکارا اس اعتماد کے ساتھ کہ تو فوراً سن لے گا، اور میں تیرے اس دفاع پر بھروسہ کیے ہوئے تھا جو برابر دیکھتا رہا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ جو تیرے سائے عاطفت میں آ جائے وہ مغلوب نہیں ہو سکتا،
اور جسے تیری مدد کی پناہ گاہ مل جائے اسے حوادث کھڑکھڑا نہیں سکتے۔ تو نے اپنی قدرت کے ذریعے مجھے دشمن کے شر سے بچا لیا، لہٰذا اے مالک تیری حمد ہے کہ نو صاحب قدرت ہے جو مغلوب نہیں ہوتا، وہ حلیم ہے جو عجلت نہیں کرتا۔ محمد اور اس کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے نعمتوں کے شاکرین اور اپنی رحمتوں کے ذاکرین میں شمار فرما۔ خدایا کتنی ہی برائیوں کے بادل تھے جنہیں تو نے صاف کر دیا، اور کتنی ہی نعمتوں کے آسمان تھے جنہیں تو نے برسا دیا، اور کتنی ہی کرامتوں کی نہریں تھی جنہیں جاری کر دیا، اور کتنے ہی حوادث کے چشمے تھے جن کا منہ بند کر دیا، اور کتنی ہی تازہ رحمتیں پھیلا دی، اور کتنی ہی عافیت کے لباس پہنا دیے، اور کتنے ہی شدید و رنج غم کو دور کر دیا، اور کتنے ہی جاری رہنے والے امور مقدر کر دیے جنہیں تو طلب کرے تو تیرے ہاتھ سے نکل نہیں سکتے، اور تو بلائے تو انکار نہیں کر سکتے، لہٰذا تیرا شکر ہے اے صاحب قدرت، پروردگار عالم جو مغلوب نہیں ہوتا، اور صاحب علم مالک جو جلدی نہیں کرتا۔ محمد اور اس کے آل پر رحمت نازل فرما، ہمیں اپنی نعمتوں کے شاکرین اور اپنے احسانات کے ذاکرین میں قرار دے دے۔ خدایا کتنے ہی حسن و ظن تھے جنہیں تو نے سچ کر دیا، اور کتنی ہی غربت کے توڑ تھے جنہیں تو نے جوڑ دیا، خطرناک عبرت کو بدل دیا، ہلاکت خیز خطروں سے بچا لیا، اور مشقتوں سے مطمئن بنا دیا۔ تیرے عمل کے بارے میں کوئی باز پرس نہیں ہو سکتی، اور باقی سب سے سوال کیا جائے گا۔ تیری عطا سے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور اسی لیے جب تجھ سے مانگا گیا تو نے دے دیا، اور جب نہیں مانگا گیا تو از خود عطا کر دیا۔ تیرے فضل و کرم کے دروازے پر آواز دی گئی تو نے بخل نہیں کیا، تو نے کبھی انعام، احسان، کرم اور فضل کے علاوہ کچھ نہیں کیا، اور مجھ نالائق نے اس کے علاوہ اور کچھ نہ کیا کہ تیرے محرومات کی پاسداری نہ کی، اور معصیتوں پر جرات پیدا کر لی، اور حد سے زیادہ تجاوز کیا، اور تیری محرومات کی پاسداری نہ کی، معصیتوں پر جرات پیدا کر لی، حدود سے تجاوز کیا، عذاب سے غفلت برتی، اور تیرے مشترکہ دشمن کی اطاعت کرتا رہا، مگر اس کے بعد بھی اے پروردگار عالم اور اے مددگار، میری ناشکری نے بھی تجھے احسانات کی تکمیل سے نہیں روکا، اور نہ یہ احسان مجھے گناہوں کے ارتکاب سے روک سکا، جو تیری توحید کا بھی معترف ہے اور تیرے حقوق کی ادائیگی میں بھی تفسیر کا بھی اقرار کر رہا ہے، خود اس بات کا گواہ ہے کہ تیری نعمتیں اس پر مکمل ہیں، اور تیری عادت احسان مسلسل باقی ہے، لہٰذا اے میرے مالک، اے پروردگار، مجھے اپنے فضل سے وہ سب کچھ دے دے جو تیری رحمت کی راہ میں چاہتا ہوں، اور جس کو زینہ بنا کر میں تیری مرضی تک پہنچ جاؤں اور تیرے عذاب سے محفوظ ہو جاؤں۔